اچھا جی تو as we know that our topic is pressy writing, and in pressy writing today we would deal with the do's and the don'ts in pressy writing. Okay, so the first point in the do's is start your pressy by highlighting the main idea of the passage, and you should create contextual environment where you can place the necessary points. Once the main idea is established in the pressy, you can present the methods, points, facts, etc. used by the author of the passage. جب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو کنٹیکچوئل انوائرمنٹ ہے، جو اوریجنل رائٹر نے جس طریقے سے اس کو لکھا ہے، اس نے جو انوائرمنٹ یا سین کریٹ کیا ہوا ہے، سب سے پہلے چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو گراسپ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے تاکہ جو مین جو تھیم ہے یا مین جو آئیڈیا ہے اس ٹیکسٹ کا آپ اس کو جان سکیں. اینڈ ونس یو ڈو دیٹ، سو اس کے بعد آپ نے جو پوائنٹس آپ نے کلیکٹ کیے ہوں گے آپ اس کو ایک آرڈر میں لکھیں گے، تو جس کے تھرو آپ وہ کانٹیکسٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کریٹ کریں گے، اور جو سپرفلوس تھنگس ہے اس کو بھی آپ ہٹائیں گے. یاد رکھیں جب تک یہ چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوگی کہ یہ ٹیکسٹ ہے کس چیز کے بارے میں، تو آپ صرف ایسا کریں گے. اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے، تو پھر آپ جو لکھتے ہیں وہ صرف جمبلڈ فارم میں آپ کچھ ایکسرپٹس یا کچھ سینٹنسز لیں گے اور اس کو لکھیں گے، جو کہ پریسی رائٹنگ نہیں ہے. صحیح پریسی رائٹنگ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اس کے جو مین ایسنس ہے آپ اس کو آگے لاتے ہیں، آپ اس کو گراسپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو لکھتے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو مین آئیڈیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو جاننا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ہے کس چیز کے بارے میں، پھر اس کو آگے لانا ہے. جب آپ کے ذہن میں وہ فریم ہوگا، جب آپ کے ذہن میں وہ کانٹیکسٹ ہوگا، جب آپ کے ذہن میں وہ سین ہوگا، انوائرمنٹ ہوگا، تب جا کے آپ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کانٹیکسٹ کے سینس بنانے کے لیے آپ اس کو آگے لائیں گے. سو اس طرح سے جو اسے آپ لکھیں گے دیٹ اٹ بی اے پرفیکٹ ون. سوری ناٹ اسے پریسی لکھیں گے سو دیٹ اٹ بی اے پرفیکٹ ون. The next point is compress and clarify a lengthy passage, article or book while retaining the important concepts, keywords and important data. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمپریس کرنا ہے اور کلیریفائی بھی کرنا ہے. یاد رکھیں جب بھی ہم کسی چیز کو کمپریس کرتے ہیں تو نارملی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹف ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور جو رائٹرز جو ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ رائٹرز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ میننگ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کا آئیڈیا کلیئر ہوگا، وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں، وہ جو پیسج ہے اس کے بارے میں اگر آپ کا آئیڈیا کلیئر ہوگا تو ایک تو اس سے آپ کیا کریں گے، جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے سینس کے لیے اس کو آپ ہٹائیں گے، تو اس کا لینتھ جو ہے وہ بھی شارٹ ہوگا، لیکن آپ کا آئیڈیا بھی کلیئر ہوگا کہ یہ ہے کس چیز کے بارے میں، تو آپ اس کو کلیئرفائی بھی کر پائیں گے. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے، تب جا کے اس کو کیا کرنا ہے، کمپریس کرنا ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ورڈ کاؤنٹ جو ہے یہاں پہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اپنے 1/3 لکھنا ہے. تو ایسے نہ ہو کہ آپ صرف کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے اس کو لے کے آپ لکھ کے، تو جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ چیزوں کو چھوڑ کے بہت سی چیزیں ویسے ہوتی ہے جو سینس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. امپورٹنٹ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کو صرف امپورٹنٹ لگے، امپورٹنٹ سے مطلب یہ کہ وہ سینس کلیریفائی کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہو. اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو اس کا سینس پہ کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لائن ہوتی ہے یا کچھ ورڈز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے بھی تو بھی سینس کلیئر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ رائٹر نے یوز کیے تھے سم سورٹ آف امبیلشمنٹ. ٹھیک ہے، وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے ریٹن کو. تو اگر آپ ان کو ہٹائیں گے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ریویو آپ لکھ رہے ہیں، پریسی لکھ رہے ہیں کسی آرٹیکل کی، بک کی یا کسی اور پیسج کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کی کانسیپٹس ہے، کی ورڈز جو ہے، امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے، اس کو آپ نے ریٹین کرنا ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہے اور کمپریس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ کلیئر بھی ہو، یعنی جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھے بھی. اوکے،
The next point is remove what is superfluous and retain the core essence of the work. The core essence of the work. This is what our focus should be on. We should go for getting the essence, getting for the quintessence of that text. ठीक है, हमने क्या करना है कि जो मेन आइडिया है, मेन जो थीम है, वो उसको समझना है. जो वंस वी गेट दैट, ठीक है, जब हम उसको समझते हैं तो उसके बाद उसके बारे में लिखना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है. तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्टली स्टार्ट लेना है कि बस ये सेंस उठा के और वो सेंस उठा के हमने लिखना है. नहीं, पहले आपने उसको रीड करना है ताकि आप उसकी जो एसेंस है कि वो टेक्स्ट है किस चीज़ के बारे में, आप उसको समझेंगे. उसके बाद जाके आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो उनको क्या करना है, उनको हटाना है. Always remember that mentions about history, writing about history should be advisably done in the past tense. We talked about this already. ठीक है, कि वहाँ पे जो अगर हिस्ट्री के हवाले से कोई पास्ट टेंस का वाक़या है तो आपने उसको जहन में रखना है. आगे अगर आप आगे लाएंगे तो आपने क्या करना है, वो हिस्ट्री के हवाले से ये पास्ट में जो हुआ है आपने उसको पास्ट टेंस में लिखना है. जैसे हमने कहा था कि आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करना है, जो हम इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं वही चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. टेंस का ख्याल रखना है, आपने प्रोनाउन का ख्याल रखना है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका जो अप्रोच होगा वो सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा. मतलब जो राइटर का जो सोच है आपने उसको आगे लाना है. ठीक है, आपने अपने आप से नहीं लिखना. तो ये चीज़, इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है. अच्छा जी, मूविंग टू द डोंट्स इन प्रेसी. अच्छा जी, तो as we know that our topic is pressy writing, and in pressy writing today we would deal with the do's and the don'ts in pressy writing. ठीक है, so the first point in the do's is start your pressy by highlighting the main idea of the passage, and you should create contextual environment where you can place the necessary points. Once the main idea is established in the pressy, you can present the methods, points, facts, etc. used by the author of the passage. तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने ऐसे करना है कि आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कंटेक्चुअल इन्वायरमेंट है, जो ओरिजिनल राइटर ने जिस तरीके से उसको लिखा है, उसने जो इन्वायरमेंट या सीन क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले चीज़ जो है वो आपने उसको ग्रास्प करना है. इसका मतलब है कि आपने अच्छी तरह से रीड करना है ताकि जो मेन जो थीम है या मेन जो आइडिया है उस टेक्स्ट का आप उसको जान सके. एंड वंस यू डू दैट, सो उसके बाद आपने जो पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए होंगे आप उसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, तो जिसके थ्रू आप वो कॉन्टेक्स्ट जो इन्वायरमेंट है वो भी आप क्रिएट करेंगे और जो सुपरफ्लोस थिंग्स है उसको भी आप हटाएंगे. याद रखें, जब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी कि ये टेक्स्ट है किस चीज़ के बारे में, तो आप सिर्फ ऐसा करेंगे. अगर आपको पता ना हो कि ये किस चीज़ के बारे में है तो फिर आप जो लिखते हैं वो सिर्फ जम्बल्ड फॉर्म में आप कुछ एक्सर्प्ट्स या कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसको लिखेंगे, जो कि प्रेसी राइटिंग नहीं है. सही प्रेसी राइटिंग वो होती है जहाँ पे आप उसके जो मेन एसेंस है आप उसको आगे लाते हैं, आप उसको ग्रास्प करते हैं और उसके बाद आप उसको लिखते हैं. तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने जो मेन आइडिया है सबसे पहले आपने उसको जानना है कि ये टेक्स्ट है किस चीज़ के बारे में, फिर उसको आगे लाना है. जब आपके जहन में वो फ्रेम होगा, जब आपके जहन में वो कॉन्टेक्स्ट होगा, जब आपके जहन में वो सीन होगा, इन्वायरमेंट होगा, तब जाके आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस कॉन्टेक्स्ट के सेंस बनाने के लिए आप उसको आगे लाएंगे. सो इस तरह से जो इसे आप लिखेंगे दैट इट बी अ परफेक्ट वन. Sorry, not इसे प्रेसी लिखेंगे, so that it be a perfect one. The next point is compress and clarify a lengthy passage, article or book while retaining the important concepts, keywords and important data. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने इसको कंप्रेस करना है और क्लैरिफाई भी करना है. याद रखें, जब भी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो नॉर्मली ऐसे होता है कि वो टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आपने क्या करना है, और जो राइटर्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो कम से कम अल्फाज में ज़्यादा मीनिंग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं. तो जब आपका आइडिया क्लियर होगा, वो
وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں, وہ جو پیسج ہے اس کے بارے میں اگر آپ کا آئیڈیا کلیئر ہوگا تو ایک تو اس سے آپ کیا کریں گے, جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے سینس کے لیے اس کو آپ ہٹائیں گے تو اس کا لینتھ جو ہے وہ بھی شارٹ ہوگا, لیکن آپ کا آئیڈیا بھی کلیئر ہوگا کہ یہ ہے کس چیز کے بارے میں, تو آپ اس کو کلیئرفائی بھی کر پائیں گے. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے, تب جا کے اس کو کیا کرنا ہے, کمپریس کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ورڈ کاؤنٹ جو ہے یہاں پہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اپنے 1/3 لکھنا ہے. تو ایسے نہ ہو کہ آپ صرف کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے اس کو لے کے آپ لکھ کے, تو جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں, اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ چیزوں کو چھوڑ کے, بہت سی چیزیں ویسے ہوتی ہے جو وہ سینس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. امپورٹنٹ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کو صرف امپورٹنٹ لگے, امپورٹنٹ سے مطلب یہ کہ وہ سینس کلیریفائی کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہو. اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو اس کا سینس پہ کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لائن ہوتی ہے یا کچھ ورڈز ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو ہٹائیں گے بھی تو بھی سینس کلیئر ہوگا, تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ رائٹر نے یوز کیے تھے فار سم سورٹ آف امبیلشمنٹ, ٹھیک ہے, وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے ریٹن کو. تو اگر آپ ان کو ہٹائیں گے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ ریویو آپ لکھ رہے ہیں, پریسی لکھ رہے ہیں کسی آرٹیکل کی, بک کی یا کسی اور پیسج کی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو کی کانسیپٹس ہے, کی ورڈز جو ہے, امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے اس کو آپ نے ریٹین کرنا ہے, اس کو آپ نے رکھنا ہے اور کمپریس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ کلیئر بھی ہو, یعنی جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھے بھی. اوکے, the next point is remove what is superfluous and retain the core essence of the work. The core essence of the work, this is what our focus should be on. We should go for getting the essence, getting for the quintessence of that text. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے, مین جو تھیم ہے, وہ اس کو سمجھنا ہے. جو ونس وی گیٹ دیٹ, ٹھیک ہے, جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بارے میں لکھنا جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ڈائریکٹلی اسٹارٹ لینا ہے کہ بس یہ سینس اٹھا کے اور وہ سینس اٹھا کے ہم نے لکھنا ہے. نہیں, پہلے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ اس کی جو ایسنس ہے کہ وہ ٹیکسٹ ہے کس چیز کے بارے میں آپ اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد جا کے آپ جو چیزیں امپورٹنٹ نہ ہو ان کو کیا کرنا ہے, ان کو ہٹانا ہے. Always remember that mentions about history, writing about history should be advisably done in the past tense. We talked about this already. ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ جو اگر ہسٹری کے حوالے سے کوئی پاسٹ ٹینس کا واقعہ ہے تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے اگر آپ آگے لائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ہسٹری کے حوالے سے جو پاسٹ میں جو ہوا ہے آپ نے اس کو پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے تھرڈ پرسن پروناؤن یوز کرنا ہے, جو ہم انڈائریکٹ نریشن میں کرتے ہیں وہی چیزیں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹینس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے پروناؤن کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا جو اپروچ ہوگا وہ سبجیکٹیو نہیں ہوگا, آبجیکٹیو ہوگا. مطلب جو رائٹر کا جو سوچ ہے آپ نے اس کو آگے لانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ سے نہیں لکھنا. تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اچھا جی, موونگ ٹو دا ڈونٹس ان پریسی. اوکے, the don'ts in pressy, مطلب کیا وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ انکلوڈ نہ کرے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ ان چیزوں کو یوز نہ کرے. تو وہ چیزیں کیا ہے. The first one is do not express your own opinion, wish, remark or criticism. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو آپ کی پریسی ہے اس میں آپ اپنے آپ سے, مطلب اپنا جو اوپینین ہوتا ہے یا جو آپ کا وش ہوتا ہے یا آپ اس کے بارے میں کوئی ریمارکس دینا چاہتے ہیں یا آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو, تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ نے صرف جو رائٹر ہے اس نے جو لکھا ہے اسی کو آپ نے صرف لکھنا ہے. آپ اپنی طرف سے آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں اپنی جو اوپینین ہے وہ انکلوڈ کریں. آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا. آپ کا جو اپروچ ہوگا وہ کوائٹ آبجیکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو ان اے سینس کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو بھی ہے جو رائٹر نے لکھا ہے وہ پیسج میں صرف اور صرف آپ نے اس کی پریسی لکھنی ہے بس. The second point is do not insert any question in your précis. Its significance, if essential, may be expressed by a statement. آپ نے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو
جو انڈائریکٹ جو نریشن جو ہوتے ہیں، جو انڈائریکٹ جو فارم ہوتا ہے رائٹنگ کا، آپ نے اس میں لکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنے. اگر کویشچن ہے بھی تو آپ نے اس کا جو ایسنس ہے آپ نے اس کو اسٹیٹمنٹ کے تھرو جو ہے آپ نے ایکسپریس کرنا ہے. تو کویشچنز آپ نے اس میں انکلوڈ نہیں کرنے، صرف آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ڈو ناٹ یوز ایبریویشن اور کنٹریکشن. اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی پہلے بھی کہ آپ کے جو فارمل رائٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں آپ نے ایبریویشنز اور کنٹریکشنز یوز نہیں کرنے اپنے آپ سے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. تو آپ نے ہر وہ چیز یہاں پہ جو کنفیوژن کریٹ کرے آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. جیسے ہم نے بات کی کمپریشن کے حوالے سے، اگر آپ نے اس کو کمپریس کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کلیئر بھی ہو ساتھ میں. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں پہ کنفیوژن نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ریڈرز کے لیے، جو ریڈرز ہوتے ہیں جو بعد میں اس کو پڑھیں گے، وہ ان کے لیے وہ سینس جو ہے کلیئر نہ ہو، وہ کنفیوز ہو کہ اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے ہر وہ چیز جو کنفیوژن کریٹ کرے آپ نے اس کو ہٹانا ہے، آپ نے وہ یوز نہیں کرنا. اس سے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے ڈو ناٹ ویفل. دس سجیسٹ دیٹ موسٹ پرابلی یو ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ دا سینس آف دا پیسج پراپرلی. آپ نے ویفل نہیں کرنا، آپ نے جمپس نہیں لگانے یہاں سے وہاں پہ، آپ نے جمپس نہیں لگانے. آپ نے اس میں کیا ہونا ہے، لاجیکل آرڈر ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ آپ نے سینٹنسز لیے ہوئے ہیں، کچھ سینٹنسز وہاں پہ اٹھا کے آپ نے بس رینڈملی اس کو پلیس کیا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ کنفیوژن کریٹ ہوگی، آئیڈیا کلیئر نہیں ہوگا. کیونکہ کہیں پہ آپ یہاں پہ آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے لائن میں آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ جمپس لگا رہے ہیں. تو آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا. اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے وہاں پہ پلیس کی ہوئی ہے وہ ویل پلیسڈ ہو، اس میں آرڈر ہو، لاجیکل آرڈر ہو، اس میں وہ کنیکٹڈ آئیڈیاز ہو. ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جمپس لگا رہے ہیں جس کا نقصان کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ریڈرز ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ کنفیوز ہوں گے کہ آپ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس پیسج میں. اور آلریڈی یہ امپریشن یہ بھی جائے گا کہ آپ یہ پیسج کو اچھی طرح سے آپ سمجھے نہیں ہے، اسی لیے آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جمپس لگا رہے ہیں، چنکس لے رہے ہیں یہاں سے وہاں سے اور کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیز سے بھی چھٹکارا پانا ہے، آپ نے اس کو بھی ہٹانا ہے. آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ ویل آرڈرڈ ہو. ٹھیک ہے، جو چیزیں بھی ہو، جو بھی آپ نے لیا ہو وہ پیسج سے. اور وہی بات پھر سے کہ جب تک آپ اس چیز کی ایسنس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس چیز کی جو کانٹیکسچوئل جو انوائرمنٹ ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ نقصان ہوگا ایک کہ آپ کیا کریں گے، اب جمپس لگائیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو آپ نے پہلے وہ ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے.